السلام علیکم دوستو، آج ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کنیت ابو حذیفہ ہے، نام حشیم ہے اور والد کا نام عتبہ، والدہ کا نام ام صفوان۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت زیادہ مشہور ہے، نام ان کا اتنا مشہور نہیں ہے۔ نام بہت خوبصورت نام ہے حشیم، یہ بچوں کا نام رکھا جا سکتا ہے، اس کا معنی بھی بہت خوبصورت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر عبد مناف سے جا کر ملتا ہے۔ ان کے والد عتبہ قریش کے ان سرداروں میں تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف اپنی تمام تر قوتیں صرف کر دی تھیں۔ یہ والد کی اسلام دشمنی کے باوجود ابتدا ہی میں اسلام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ والد کو ان کی اسلام قبول کرنا یہ سخت ناپسند تھا، اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشہ کی طرف جن مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا ان میں سے یہ اور ان کی اہلیہ حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہ بھی تھیں، اور حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہ یہ مشہور سردار سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، جو ابتدا میں اسلام کے بہت خلاف تھے اور آخر کے اندر اسلام لے آئے تھے۔ حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئیں اور دونوں ہجرتوں میں یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ شریک تھے، سن 5 ہجری میں اور سن 6 ہجری میں۔ محمد بن ابی حذیفہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی ولادت حبشہ کے اندر ہی ہوئی۔ ہجرت مدینہ کا وقت آتا ہے، اپنے اہل خانہ اور اپنے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ سے ان کی مواخات کروا دی، بھائی بنا دیا، اور غزوہ بدر کے اندر بدر میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر کے اندر ایک عجیب منظر تھا کہ ایک طرف بیٹا تھا جو مسلمان تھا، دوسری طرف باپ تھا جو کفار کا سردار تھا، اور انہوں نے اپنے باپ کو مقابلے کے لیے للکارا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے ہر چیز کو قربان کر دینا ان کو منظور تھا، تو انہوں نے اپنے باپ کو مقابلے کے لیے للکارا۔ اس جنگ کے اندر ان کا چچا شیبہ، بھائی ولید اور بھانجا حنظلہ بن ابی سفیان یہ سارے کے سارے مارے گئے، اور عتبہ بھی ان کا والد جو تھا وہ بھی اسی جنگ کے اندر مارا گیا۔ تو خیر جب انہوں نے اس کو للکارا اپنے باپ کو تو مقابلہ تو نہ ہوا، لیکن ان کی جو بہن تھی ہندہ بنت عتبہ، اس نے اپنے باپ کو پکارتے دیکھ کر ان کو بڑا برا بھلا کہا کہ اس باپ نے تمہاری پرورش کی ہے اور آج تم اسی کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو، لیکن مقابلہ نہ ہو سکا، اور ان کا والد عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو جو ان کی بہن تھی ہندہ، اس کو اتنا افسوس تھا اور اتنا غصہ تھا کہ احد کے میدان کے اندر اس نے یہی جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے اپنے والد کا اور اپنے چچا کا بدلہ لیا، اور جب ان کو شہید کر دیا گیا تو شہید کرنے کے بعد ان کا پیٹ کو چیر کر ان کے جو ہے وہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ان کا کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی۔ اللہ کی شان، بعد میں اللہ پاک نے اس کو بھی اسلام کی توفیق دے دی اور وہ بھی صحابیہ بن گئیں، اور ان کے خاوند ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ان کے والد عتبہ بھی مارے گئے، یہ سارے کے سارے لوگ مارے گئے۔ تو بدر کا مارکہ جب ختم ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کفار کی لاشوں کو ایک پرانے خشک کنویں میں گھسیٹ کر ڈلوا دیا، اور پھر آپ اس کے کنارے کھڑے ہو گئے اور کفار کے سرداروں کے نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اور آپ نے یوں فرمایا کہ اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو حق پایا؟ اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ جب آپ یہ فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت ابو حذیفہ غمگین کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم کو اپنے باپ کا افسوس ہے۔ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، بلکہ مجھے امید تھی کہ میرا باپ ایمان لے آئے گا، کیونکہ وہ بڑا عقل مند اور سمجھدار شخص تھا، لیکن جب آپ نے اس کے کفر پر مرنے کا یقین دلایا ہے تو مجھے اپنی توقع پر افسوس ہوا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق بہت بلند تھے،
غلاموں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نہایت نرم دلی سے پیش آتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ ان کے مشہور غلام ہیں، اور یہ آپ کی جو بیوی تھیں حضرت سبیتہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور بیٹوں ہی کی طرح ان سے محبت کرتے۔ چنانچہ وہ عموماً حضرت سالم رضی اللہ عنہ یہ اپنے والد کے بجائے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ مشہور تھے، اور لوگ ان کو یوں کہا کرتے کہ سالم بن ابی حذیفہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت ارشاد فرمائی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم یہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کو ان کے باپوں کی نسبت کے ساتھ ہی پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ انصاف والا ہے، تو پھر حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ ان کے بعد وہ سالم مولا ابی حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے کہ سالم جو ابو حذیفہ کے غلام ہیں۔ دوستو، حضرت سالم رضی اللہ عنہ یہ ان خوش قسمت صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو قرآن پاک سیکھنا ہو تو وہ سالم سے سیکھے، اور صحابہ کرام کے نام بھی آپ نے ارشاد فرمائے تھے، اور وہ ان کی تربیت اور ان کی پرورش حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوئی۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت ابو حذیفہ کا حلیہ قد بلند و بالا تھا، سامنے کی جانب ایک دانت زیادہ تھا، لیکن وہ دانت جو زیادہ تھا وہ چہرے کے اندر اس نے خوبصورتی میں اضافہ کیا ہوا تھا۔ چہرہ بہت خوبصورت تھا، آنکھوں میں ذرا سا بھینگا پن تھا، ایک آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، جس کا تانا ان کو ان کی بہن ہندہ نے بدر کے میدان میں دیا تھا کہ وہ ٹیڑھی آنکھ والے کہ تو اپنے باپ کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن اور جمال اور نورانیت عطا کی تھی۔ آپ نے 3 شادیاں کی، ایک ان کی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ایک حضرت سبیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور ایک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ دوستو، یہ سہلہ اور سبیتہ یہ بھی بہت پیارے نام ہیں، بچیوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ناموں پر ہمیں اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، اور کیونکہ یہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ کے 2 بیٹے ہوئے، محمد بن ابی حذیفہ اور عاصم بن ابی حذیفہ، لیکن ان دونوں کی آگے اولاد نہیں ہوئی۔ شہادت کا وقت آتا ہے حضرت عہد صدیقی میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے جام شہادت نوش کیا۔ مسیلمہ کذاب ایک ایسا جھوٹا آدمی تھا جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ جو ان پڑھ اور جاہل لوگ تھے وہ کچھ اس کے ساتھ ہو گئے، جن کو کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی عقل و شعور نہیں رکھتے تھے، تو اس نے اس طرح بہت بڑا ایک لشکر تیار کر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر سارے صحابہ کرام کے اندر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس کے خلاف جنگ کی جائے، اور اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ جنگ یمامہ کے اندر آپ جو ہے یہ سارے صحابہ کرام شریک ہوئے، اور یہ ایسی جنگ تھی کہ اس کے اندر 700 کے قریب صحابہ کرام جو تھے، جو حفاظ تھے، قرآن پاک کا علم رکھنے والے اور قرآن پاک کو یاد کرنے والے تھے، وہ جو ہے وہ شہید ہوئے، اور بہت سخت مارکا ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور مسیلمہ کذاب کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اسی جنگ کے اندر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اور ان کی اور اپنے جو منہ بولا بیٹا ہے ان کا حضرت سالم رضی اللہ عنہ، ان کی محبت کا یہ عالم دیکھیے کہ شہید بھی اکٹھے ہی ہوئے اسی جنگ یمامہ کے اندر، اکٹھے لڑتے لڑتے دونوں حضرات شہید ہو گئے۔ حضرت ابو حذیفہ کی عمر شہادت کے وقت 54 برس تھی، اور اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔